بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کربلا کی جنگ کیوں لڑی گئی تھی، اس کے پیچھے اصل کہانی کیا تھی، آخر یزید کی امام حسین علیہ السلام سے دشمنی کیا تھی، وہ کیوں ان کی جان لینا چاہتا تھا، اور اتنی بڑی جنگ کیوں لڑی گئی تھی، یہی جانیں گے آپ اس ویڈیو میں۔ حضرت امیر معاویہ کے وصال کے بعد یزید کو خلافت مل گئی تھی۔ یزید ایک بہت برا انسان تھا، وہ شرابی تھا اور لوگوں پہ ظلم ڈھانے والا تھا۔ یزید کو جب خلافت ملی تو وہ سمجھ گیا کہ میری اس خلافت کو امام حسین کبھی قبول نہیں کریں گے۔ چنانچہ یزید نے مدینہ کے گورنر ولید کو خط لکھا، جس میں لکھا کہ حسین ابن علی، عبداللہ بن عمر اور عبداللہ ابن زبیر میری بیعت کو مان لو، اور اگر میری بیعت نہیں مانو گے تو میں تم پر ظلم و ستم کروں گا۔ خط پڑھ کے مولا حسین علیہ السلام نے یزید کی بیعت کرنے سے صاف صاف انکار کر دیا۔ امام حسین علیہ السلام جانتے تھے کہ یزید مسلمانوں کی خلافت کرنے کے ہرگز لائق نہیں ہے، کیونکہ آپ جانتے تھے کہ یزید شرابی ہے، زانی ہے اور ظلم و ستم کرنے والا ہے۔ امام حسین علیہ السلام خون خرابے سے بچنے کے لیے مدینہ منورہ چھوڑ کے مکہ تشریف لے گئے، لیکن مکہ جانے کے بعد کوفیوں کے کافی خط آپ کے پاس آنے لگے۔ ان خطوں میں لکھا ہوتا تھا، اے حضرت امام حسین علیہ السلام، آپ کوفہ تشریف لے آئیں، یہاں پہ یزید کا ظلم و ستم حد سے زیادہ بڑھتا جا رہا ہے، ہم یزید سے تنگ آ چکے ہیں، ہم آپ کی بیعت کرنا چاہتے ہیں، یزید کی بیعت ہمیں ہرگز منظور نہیں۔ کوفیوں کے خط پڑھنے کے بعد امام حسین علیہ السلام نے وہاں کے حالات سمجھنے کے لیے حضرت مسلم بن عقیل کو یہ کہہ کر کوفہ بھیجا کہ وہاں جاؤ اور جا کر وہاں کے حالات معلوم کرو اور مجھے بتاؤ کہ وہاں کے حالات کیسے ہیں۔ حکم سنتے ہی حضرت مسلم بن عقیل کوفہ پہنچے۔ کوفی لوگ بہت احترام سے آپ کے ساتھ پیش آئے۔ اس وقت حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھوں 18,000 لوگوں نے بیعت کی۔ یہ دیکھ کر حضرت مسلم بن عقیل نے حضرت امام حسین علیہ السلام کو ایک خط لکھ کے روانہ کر دیا، جس میں لکھا تھا کہ یہاں کے حالات بہت اچھے ہیں، 18,000 لوگوں نے میرے ہاتھ پہ بیعت کی ہے، آپ جلد سے جلد کوفہ تشریف لے آئیں۔ خط روانہ کرنے کے بعد یزید کو یہ خبر ہوئی کہ کوفہ کے لوگ امام حسین علیہ السلام کی طرف ہو گئے ہیں، تو یزید نے ان لوگوں میں سے کچھ لوگوں کو مار ڈالا اور کچھ لوگوں کو دھمکیاں دینی شروع کر دیں۔ جو لوگ بیعت کر چکے تھے، اب وہی لوگ امام حسین علیہ السلام کے دشمن بن گئے تھے۔ اب ادھر امام حسین علیہ السلام کو حضرت مسلم بن عقیل کا خط مل چکا تھا، جس میں لکھا تھا کہ یہاں کے حالات بہت اچھے ہیں، آپ جلدی کوفہ تشریف لے آئیں۔ خط پڑھنے کے بعد امام حسین علیہ السلام اپنے تمام اہل خانہ کے ساتھ کوفہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ وہاں یزید نے حضرت مسلم بن عقیل کو قتل کر دیا۔ مولا حسین علیہ السلام کو حضرت مسلم بن عقیل کی موت کی خبر تب ہوئی جب آپ کوفہ کے قریب آ گئے۔ اس وقت آپ کو یہ بھی پتہ چل چکا تھا
کہ جو لوگ ہماری بیعت کر چکے تھے اب وہ مکر گئے ہیں۔ وہاں پر یزیدی فوج نے امام حسین علیہ السلام کو روکنے کی کوشش کی تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تو تم لوگوں کے کہنے پر ہی کوفہ آیا ہوں، اگر تم لوگ چاہتے ہو کہ میں کوفہ نہ آؤں تو مجھے واپس جانے دو، میں واپس جانے کے لیے تیار ہوں۔ لیکن یزیدی فوج نے آپ کو کوفہ نہیں آنے دیا تو امام حسین علیہ السلام نے اپنا راستہ بدل لیا۔ چلتے چلتے ایک سنسان جگہ پر پہنچے۔ وہاں پہنچتے ہی امام حسین علیہ السلام نے ایک شخص سے پوچھا کہ یہ کون سی جگہ ہے؟ وہ شخص بولا کہ اس جگہ کو کربلا کہا جاتا ہے۔ جیسے ہی آپ علیہ السلام نے کربلا کا نام سنا تو آپ نے سب کو حکم دیا کہ یہاں خیمے لگا لو۔ اس وقت کربلا سنسان جگہ تھی۔ پانی کی ایک ہی نہر تھی جس کا نام فرات نہر ہے۔ یزید کو جب یہ خبر ہوئی کہ امام حسین علیہ السلام کا لشکر کربلا میں قیام پذیر ہے تو یزید نے اپنی فوج کربلا میں بھیجنی شروع کر دی۔ یزید کی فوج کا سپہ سالار ابن سعد تھا۔ امام حسین علیہ السلام نے ابن سعد سے فرمایا یا تو مجھے یزید کے پاس لے چلو یا مجھے میرے شہر واپس مکہ جانے دو، لیکن ابن سعد نے کسی بات کو بھی منظور نہیں کیا اور حضرت امام حسین علیہ السلام کو یزید کی بیعت کرنے پر مجبور کرتا رہا، لیکن مولا حسین علیہ السلام نے صاف انکار کر دیا۔ دن گزرتے گئے اور 3 محرم کا دن آ گیا۔ امام حسین علیہ السلام کے 72 ساتھی تھے، جن میں عورتیں اور بچے بھی شامل تھے، جبکہ یزید نے 22,000 افراد کی فوج کا لشکر بھیجا تھا۔ یزید کو اتنا خوف تھا امام حسین علیہ السلام سے کہ 72 لوگوں کے قافلے کے سامنے 22,000 فوج بھیج دی، پھر بھی یزیدی فوج سے کچھ نہ ہوا۔ پھر یزید نے حکم دیا کہ امام حسین علیہ السلام کو ہرانا اتنا آسان نہیں ہے، اس لیے ان کا پانی بند کر دیا جائے۔ یزید کا حکم ملتے ہی اس کی فوج نے پانی بند کر دیا۔ اس وقت سوائے نہر فرات کے پانی کا کوئی انتظام نہ تھا۔ یزید نے نہر فرات پہ بھی فوج کھڑی کر دی تھی۔ نوجوان تو پانی کی پیاس برداشت کرتے رہے، لیکن جو آپ علیہ السلام کے ساتھ بچے اور عورتیں تھیں ان کا پانی کے بغیر برا حال ہونے لگا۔ شدید گرمی اور پانی کی پیاس۔ سلام مولا حسین علیہ السلام آپ کے صبر کو۔ آپ اور آپ کے لشکر کو چاروں طرف سے یزید کی فوج نے گھیر رکھا تھا۔ یزید نے حکم دے دیا تھا کہ 9 محرم کو سب کو قتل کر دیا جائے۔ آخر کار 9 محرم کا دن آ گیا۔ یزید نے حکم دیا کہ آج سب کو قتل کر دو۔ جب اس بات کی خبر امام حسین علیہ السلام کو ہوئی تو آپ نے 1 رات کی مہلت مانگی کہ ہمیں 1 رات کی مہلت دی جائے تاکہ ہم اپنے رب کی عبادت کر سکیں۔ فوج نے یہ سوچ کر مہلت دے دی کہ 1 دن کی بھوک اور پیاس سے ان کا مزید برا حال ہو جائے گا۔ اس کے بعد امام حسین علیہ السلام نے 9 محرم کی رات کو اپنے تمام ساتھیوں کو ایک خیمے میں اکٹھا کیا۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ یزید صرف میرے خون کا پیاسا ہے، کل شہادت یقینی ہے۔ رات کے اندھیرے کا سہارا لے کر جو کوئی بھی میرا ساتھ چھوڑ کر جانا چاہتا ہے وہ جا سکتا ہے۔
یہ کہہ کر امام حسین علیہ السلام نے سب بتیاں بجھا دیں تو لوگوں نے روتے ہوئے کہا کہ ہم آپ کو چھوڑ کے کہیں نہیں جائیں گے، ہم آپ کے ساتھ ہی رہیں گے، ہم بھلا اس مشکل وقت میں آپ کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں۔ آخر کار 10 محرم کا دن آ گیا۔ ایک طرف یزید کی 22,000 فوج اور دوسری طرف امام حسین علیہ السلام کے 72 لوگ تھے، جس میں بچے اور عورتیں بھی شامل تھیں۔ شدید گرمی تھی اور 3 دن کی پیاس تھی۔ حضرت عباس علمدار سے امام حسین علیہ السلام کے 6 مہینوں کے علی اصغر کی پیاس دیکھی نہیں گئی۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ مشکیزہ لے کے نہر فرات پہ فوج سے لڑتے لڑتے پانی لینے کے لیے آئے۔ 22,000 فوج میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ تلوار سے ان پر حملہ کر لیں، کیونکہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ بہت طاقتور تھے۔ اس لیے ظالموں نے ان پر تیر نچھاور کر دیے، جس سے آپ شدید زخمی ہو گئے۔ جب آپ زخمی ہوئے تو تلوار سے آپ کے دونوں بازو شہید کر دیے۔ اس طرح حضرت عباس علمدار کی شہادت نہر فرات پہ ہو گئی۔ یزیدی فوج نے ایک ایک کر کے مولا حسین کے سب ساتھیوں کو شہید کر دیا۔ آخر میں امام حسین علیہ السلام اکیلے رہ گئے۔ جنگ شروع ہو گئی۔ حضرت علی جو شیر خدا تھے تو ان کا بیٹا بھی شیر تھا۔ ایک طرف امام حسین علیہ السلام اور دوسری طرف ہزاروں کی فوج تھی۔ امام حسین علیہ السلام 3 دن کے بھوکے پیاسے ہونے کے باوجود ایسے لڑے کہ یزیدی فوج ہار ماننے لگی۔ امام حسین علیہ السلام کو ہرانا ناممکن تھا۔ عمر بن سعد کو معلوم ہو چکا تھا کہ علی کے بیٹے کو ہرانا ناممکن ہے، اس لیے وہ ظالم مسلسل ان پر تیر بھی برسا رہے تھے تاکہ وہ زخمی ہو کر ہار مان جائیں۔ لیکن امام حسین علیہ السلام کافی دیر تک اتنے بڑے لشکر کے ساتھ زخمی حالت میں بھی لڑتے رہے۔ فوج میں اتنی ہمت نہ تھی کہ آپ کو شہید کر سکیں۔ آخر کار نماز عصر کا وقت ہوا تو اذان گونجنے لگی۔ اس وقت کا ہی یزیدی فوج انتظار کر رہی تھی۔ اذان سنتے ہی امام حسین علیہ السلام نے تلوار کو چھوڑ دیا اور نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ جب آپ سجدے میں گئے تو شمر نے تلوار مار کے آپ کا سر آپ کے جسم مبارک سے جدا کر دیا اور آپ کو شہید کر دیا۔ پھر اس نے آپ علیہ السلام کا سر نیزے پر رکھ کر پورے کوفہ میں گھمایا اور عورتوں کو یزید کے محل قیدی بنا کر لے گئے۔ ناظرین گرامی، اس سے آگے کے واقعات ہم اگلی ویڈیو میں بیان کریں گے، تو تب تک کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیں۔ شکریہ۔